صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ آپ کے اخلاق یعنی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا۔ خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں، یعنی اخلاق بڑا اچھا آپ کا تھا، اتنا اچھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ اس وقت جب آپ اپنے دشمنوں کے مجمع میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے، خداوند قدوس نے قرآن میں اعلان فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے، قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹ جاتے، آپ کے قریب نہیں ہوتے۔ آج بھی انسان اگر بد اخلاق ہو یا سخت مزاج کا ہو تو اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، مانا کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اخلاق والے، رحیم و کریم ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم کا اخلاق تمام گوشوں کے جامع تھے۔ حلم و عفو، حلم و عفو، حلم کے معنی ہوتے ہیں غصے کو برداشت کر لینا، عفو کہتے ہیں درگزر کر دینا یعنی معاف کر دینا، رحم و کرم یعنی سب پر رحم آ جانا، رحم کرنا، عدل و انصاف، جود و سخا، جود و سخا یعنی سخاوت کرنا، بانٹنا، لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفائے عہد، ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری یعنی نرم مزاج اور نرم زبان، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ کے اخلاق تھے۔ اخلاق نبوت کا ایک مفصل واعظ کتاب حقانی تقریر میں ہے۔ یہاں بھی اخلاق نبوت کے شجرۃ الخلد کے چند شاخوں کے کچھ پھول
پھل پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی اسلامی زندگی کو کامل و اکمل بنا کر عالم اسلام میں مکمل مسلمان بن جائیں۔ اور دارالعمل اس دنیا کو دارالعمل کہتے ہیں، عمل کا گھر ہے یہ۔ دارالعمل سے دارالجزا تک یعنی آخرت تک، دارالجزا آخرت کو دارالجزا کہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے شامیان رحمت میں اس کے اعلیٰ و افضل انعاموں کے میٹھے میٹھے پھل کھاتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے تعلق سے ہے کہ تمام علمی و عملی اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل ہی پر ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے بارے میں بھی کچھ تحریر کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے، یعنی برابری کیا جائے، پوری دنیا کی عقل اور حضور کی عقل، تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے، یعنی تمام دنیا کی عقل ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی عقل ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، حضور کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور سے کھجوریں خریدی تھیں۔ ایک عالم دین تھے یہودی عالم جن کا نام تھا زید بن ثانہ، یہ بعد میں صحابی ہو گئے تھے، یعنی ایمان لے آئے تھے۔ یہ یہودی عالم تھے، جب یہ یہودی تھے تو انہوں نے حضور سے کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے۔ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں یعنی سختی کے ساتھ تقاضا کیا اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حضور کا عدم مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے عمر، حضور نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو یہ کہتے کہ تم اس کے حق کو ادا کر دو اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور نے تمہاری دلجوئی و دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں حضور کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، یعنی کوئی جہالت کرے گا تو وہ غصہ بھی آئے گا تو برداشت کریں گے۔ جہل یعنی جہالت کرے گا، گستاخی کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا تو ان کا غصہ تو آئے گا نبی کو، مگر وہ برداشت کریں گے۔ اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا، یعنی غصے پر برداشت کرنا ان کا بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسی ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا۔
پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ ایک یہودی عالم کا جو ہے واقعہ تھا، حضور کو کس طرح سے آزمایا، یعنی کھجور کے بارے میں لین دین ہوا تھا، حضور نے جو ہے اس میں دیری نہیں کی، پھر بھی ایک دن پہلے یہ پہنچ گیا اور سختی کی، تو اس طرح سے حضور نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں حلم کو برتا، حلم یعنی غصے کو برداشت کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے اور آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو چمٹے کہ آپ پیچھے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدوی یعنی دیہاتی بدوی آپ کے پاس چادر مبارک اچک کر لے کر بھاگ گیا۔ آپ کی چادر کو لے کر، ہمارے نبی کی چادر کو لے کر ایک دیہاتی نے بھاگ گیا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں حضور کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر کو اس نے کھینچا کہ حضور کی نرم و نازک گردن پر چادر کے کنارے کی خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو یعنی دانت کو شہید کیا۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور عبداللہ بن قمیہ نے چہرے انور کو زخمی کیا اور خون آلودہ کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا، یہی فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا تعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا اور بذریعے وہی اس کا سارا حال معلوم ہوا، یعنی اللہ کے کلام کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے، جو ہے آپ پر جادو کیا لبید بن عاصم نے، اور وہی کے ذریعے وہ جادو معلوم ہوا، مگر آپ نے اس سے کچھ مواخذہ نہیں فرمایا، یعنی بدلہ نہیں لیا۔ غورث بن حارث نے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اور ایک دشمن آیا جس کا نام غورث تھا، اس نے آپ کی تلوار، آپ سرہانے تلوار رکھ کر آرام کر رہے تھے، اس نے تلوار آپ کی ہی تلوار کو لے لیا غورث نے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ تلوار لے کر گیا تھا، کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا غورث تلوار لے کر گیا تھا اور تلوار نیام سے کھینچ لیا اور نکال لیا۔ جیسے تلوار نیام سے کھینچا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ بیدار ہوئے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا اس وقت، آپ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ جب اس نے کہا کہ کون بچائے گا تو ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ نبوت کی ہیبت، جیسے ہی اللہ کہا تو نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور حضور نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، جو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اسی تلوار کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر فرمایا بول اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچا لے گا؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچائیں، آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو
میں جو ہے تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظلم نہیں کیا ہمارے نبی کے ساتھ؟ ہمارے نبی کے ساتھ جو ہے مکہ کے لوگ، کفار مکہ بہت ظلم کیے، حتیٰ کہ ہمارے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تشریف لے گئے۔ اس طرح سے بہت سارے ظلم مکہ والوں نے کیا۔ 3 سال آپ کو قید میں رکھا، یہ بھی بہت سارے ظلم کیے مکہ والوں نے، جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ ایسا کون سا ظلم تھا جو نہ کیا ہو؟ مگر فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا اور آپ مکہ میں فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو سب جتنے لوگ تھے نبی پر ظلم کیے تھے، وہ سب جو ہے ڈر گئے، اور سب خوف و دہشت میں کعبہ میں جمع ہو گئے، اور سب کانپ رہے تھے کہ اب تو انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اب بدلہ لیں گے چن چن کے نبی۔ سب کانپ رہے تھے، اور انتقام کے ڈر سے، بدلے کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا۔ مگر رسول رحمت نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ معاف کر دیا سب کو۔ ایک کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے، یا رسول اللہ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف و دہشت سے لرز گیا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا تم کوئی خوف نہ رکھو، بلکہ مت ڈرو، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا، تم کبھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ الغرض اس طرح کی نبی رحمت کی حیات میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حلم و عفو، حلم کہتے ہیں غصے کو برداشت کر لینا، عفو کہتے ہیں درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ تو اس طرح سے حلم و عفو کا یہ شاندار حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حلم و عفو ایذاؤں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، مجرموں کو طاقت ہونے کے باوجود بغیر بدلہ لیے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، آپ کی یہ عادت کریمہ بھی تھی، اور آپ کے اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتہک حرمت اللہ تعالی، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، یعنی اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے یعنی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے مواخذہ فرماتے، یعنی کوئی حرام کام کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس سے پوچھ گچھ فرماتے آپ۔ تواضع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ تواضع کے 2 معنی ہوتے ہیں، تواضع یعنی سب سے چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تواضع، اور سادی زندگی کو اپنانے کو تواضع کہتے ہیں، سادی زندگی۔ اور سادی زندگی کون اپناتا ہے؟ جس کے اندر غرور و گھمنڈ نہ ہو۔ حضور کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی یعنی بادشاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ بندے یعنی بندگی، غلام کی زندگی، یہاں غلام مانا لیا ہے بندگی سے اور بندے سے، اور بندہ بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا غلامی ہوتا ہے۔ بندگی جو ہے بندے سے بنا ہے، اور بندہ مانے غلام ہوتا ہے۔ تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرما لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ چاہیں بادشاہی زندگی گزاریں چاہے بندگی والی زندگی گزاریں، تو آپ نے بادشاہی والی زندگی نہ گزار کر اس کو پسند فرمایا کہ آپ نے بندگی والی زندگی اختیار فرمائی۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک یعنی لکڑی لاٹھی جیسے یہ عصا ہے، اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جب آقا اپنے گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے ادب کے، تعظیم کے لیے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ اجمی لوگ، عرب کے علاوہ پوری دنیا کو اجمی کہا جاتا ہے، عرب کو چھوڑ کر پوری دنیا کو اجمی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں، اس طرح تم جو ہے نہ کھڑے رہا کرو۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندے سے مراد غلام ہوں اللہ کا، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یہاں مراد یہ تھا کہ میری تعظیم کے لیے تم اس طرح سے کھڑے مت رہا کرو۔ اب اسی روایت کو اگر یہ کوئی لے لے کہ بھائی ہمارے نبی ہماری طرح سے تھے، یہ حدیث شریف ہے، اور ہماری طرح سے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح سے کھاتا ہوں، تمہاری طرح سے بیٹھتا ہوں، اور میں ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں۔ تو حضور نے جب خود فرمایا ہے تو وہ ہماری طرح سے ہیں، اسی حدیث کو لے لیتے ہیں اور نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ تھا کہ صحابہ اس طرح سے میری تعظیم میں کھڑے نہ رہا کریں، یہ آپ کی تواضع تھا، آپ کی انکساری تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور غلاموں کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ بیٹا سننے آیا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ غلاموں سے مراد کمزور، غریب، نوکر، یہاں غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تو بھی اس دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، اور فقراء کے ساتھ یعنی کمزور لوگوں کے ساتھ ہم نشینی فرماتے، یعنی اٹھتے بیٹھتے، اور اپنے صحابہ کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے، یعنی بیٹھک کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ حضور اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کے جو خادم ہوا کرتے تھے جو ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرما لیا کرتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی جلال کی ہیبت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کبھی کبھی کوئی ڈر جایا کرتا تھا، تو آپ کے جلال کو دیکھ کر ایک شخص ڈر گیا اور کانپنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر ہمارے نبی داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے تواضع انکساری کی ایک ایسی تجلی نمودار ہوئی تھی کہ آپ اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کجاوا کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا، یعنی جیسے عام لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح سے آپ اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جب حجۃ الوداع میں آپ 1,00,000 صحابہ کے
1 لاکھ شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو آپ کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا اور آپ کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اس اونٹنی کی پشت پر اسی لباس میں آپ نے خداوند ذوالجلال کے نائب اور تاجدار دو عالم کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا، جس کو 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید ہمیتن گوش ہو کر سن رہے تھے۔ یعنی یہ سادگی بتائی جا رہی اس کتاب میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی نالین یعنی آپ کی جوتی مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر دوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری و بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ یہ رہا۔ اب آگے ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ سماج میں کیسا رہنا، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست کے ساتھ، احباب کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنے احباب، اپنے صحابہ، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملن ساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق کا گرویدہ اور مداح تھا، یعنی ہر کوئی آپ کے ویوہار کا اور اخلاق کا تعریف کیا کرتا تھا۔ خادم خاص یعنی حضور کے خادم تھے جن کا نام تھا حضرت انس۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، یہ حضور کے خادم تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال تک، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے حضرت انس نے کہ میں نے سفر میں بھی اور وطن میں بھی یعنی گھر میں بھی حضور کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، مگر کبھی بھی حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو لبیک یعنی حاضر جناب کہہ کر جواب دیتے۔ لبیک کے معنی ہوتے ہیں حاضر جناب، اردو میں اس کو کہیں گے حاضر جناب، عربی میں کہیں گے لبیک یعنی حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی حضور کو آواز دیتا تو حضور جواب کیا دیتے؟ لبیک یعنی حاضر ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے اور آپ اپنے صحابہ سے خوش طبعی فرماتے۔ خوش طبعی یعنی جائز طریقے سے جو مذاق ہوا کرتا ہے جس سے دل بہل جائے اس کو کہتے ہیں خوش طبعی، یعنی مذاق میں جھوٹ نہ ہو اور سچی بات بھی ہو۔ ایسے مذاق صحابہ کے درمیان اور حضور کے درمیان بھی ہوا کرتا تھا، یعنی جس طرح سے عام مذاق چلتا ہے اس دور میں، جھوٹ اور کسی طرح کی بے حیائی والی باتیں بھی چل جاتی، اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ شریعت کی روشنی میں اور بات صحیح کی روشنی میں آپ فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مثال مذاق کے طور پر حضور نے ایک ضعیفہ کو فرمایا، ایک بڈھی کو فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ مذاق تھا مگر سچ تھا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ماں، بات ایسی نہیں ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی مگر تو وہاں جوان رہے گی۔ جنتی کوئی بھی رہے گا وہاں جوان رہے گا، ضعیف بڈھا بھی جائے گا جنت میں تو وہاں جوان رہے گا۔ یہ ہے مقصد، کوئی ضعیفہ کوئی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، مطلب اس عمر میں بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ مطلب وہاں جوان رہے گا۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے بات صحیح بھی ہوا کرتی تھی اور آپ خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے،
اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، آزاد، نیز، لونڈی، غلام، مسکین، سب کی دعوتیں قبول فرماتے۔ مدینہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ مدینہ میں تو جب حضور تشریف لائے تو وہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور جو علاقے تھے، انتہائی حصے میں رہنے والے، دور کہیں گاؤں یا اور کوئی جنگلی حصے میں، پہاڑ کے گوشے میں، پہاڑ کی کھائیوں میں جو لوگ رہتے تھے تو وہ مریض ہوتے تھے، تو مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے وہاں بھی تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا، یعنی دھیرے دھیرے کان میں کوئی کہتا کچھ، تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ کرتے جب تک کہ وہ کان میں کچھ کہتا رہتا۔ آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، اور جب جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے۔ اکثر اوقات میں اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کر دیتے۔ اپنی مسند یعنی جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے۔ اپنے صحابہ کو ان کی کنیت اور اچھے ناموں سے پکارتے۔ کنیت اسے کہتے ہیں کہ کوئی نام سے مشہور نہ ہو، کسی دوسرے نام سے مشہور ہو جائے اپنے کارناموں کے حساب سے۔ جیسے شوکت خان نام ہے تو حاجی صاحب ہیں، اس نام سے پکارنا، حج کیے اس لیے ایک کنیت بن گئی، پہچان بن گئی۔ یا صدر صاحب ہیں، یہ پہچان بن گئی۔ یا ہیڈ صاحب ہیں، پہچان بن گئی۔ اسے کنیت کہہ لیں آپ انڈیا میں۔ تو آپ کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے بلایا کرتے تھے اور مصافحہ کرتے، اچھے ناموں سے پکارتے، برا نام نہیں رکھتے۔ جیسے یہاں پر طریقہ ہے کہ برا نام رکھ دیا جاتا ہے اور برے نام سے وہ مشہور پھر ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا اسلام میں۔ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرتے۔ مدینہ کے خدام و نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور ان کے برتنوں میں اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ ڈال دیں اور پانی تبرک بن جائے۔ تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے اور اس سے شفا بھی ملتی تھی لوگوں کو۔ حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کے رضائی باپ اسے کہتے ہیں جیسے بچپن میں کسی عورت کا دودھ اگر پیا ہوں تو وہ میری رضائی ماں کہلائے گی، اور اس کا شوہر جو ہوگا وہ میرا رضائی باپ کہلائے گا۔ تو رضائی ماں اور رضائی باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کون تھی؟ سبحان اللہ، انہی کے شوہر رضائی باپ تھے۔ تو رضائی باپ تشریف لائے، حضرت بی بی حلیمہ کے شوہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی ماں بھی کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنے سامنے بٹھا لیا، اور حضور سویبہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ حضرت سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور چند دنوں تک حضور کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا، یعنی رضائی ماں یہ بھی تھی حضرت سویبہ، یہ حضرت ابو لہب کی لونڈی تھی۔ تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں کو، سویبہ کو بھی کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں ہی پر آرام فرماتے تھے۔ اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پیالے میں پانی پی کر حضور کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا ہونٹ اور منہ لگاتے جہاں پر میں پانی پیا کرتی تھی۔ جیسے گلاس گول ہوتا ہے تو گلاس کے جس طرف میں پانی پیا کرتی تھی لگا کر، اسی طرف سے اسی جگہ پر ہمارے حضور بھی پانی پیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے میں گوشت سے بھری ہوئی کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے،
یعنی صرف گلاس کا ہی مثال نہیں دیا، حضرت عائشہ نے گوشت کی ہڈی کا بھی مثال دے دیا۔ آپ روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے، اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے، سب کی دلجوئی و رواداری فرماتے، بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے، ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔ الغرض، آپ نے اپنے طرز عمل اور اپنے سیرت سے ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ کی سیرت پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا میں امن و سکون، محبت اور رحمت کا دریا بہنے لگے، اور سارے عالم سے جدال، قتال یعنی قتل و غارت، نفاق و شقاق کا جہنم بجھ جائے، اور عالم کائنات امن و راحت و پیار و محبت کی بہشت یعنی جنت بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے تعلق سے ہے کہ آپ حیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، تم لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یعنی کوئی ایسی بات رہتی تو حضور نہیں کہتے، شرم و حیا والی بات ہوتی۔ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک صحابی ابو سعید خدری نے فرمایا ہے حیا کے بارے میں کہ حضور کیسی، آپ کی حیا کیسی تھی، آپ کی شرم کیسی تھی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، صحابی رسول، آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ یہ حدیث شریف ہے، یعنی حدیث سے لیا ہے، حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے یہ۔ اس لیے ہر قبیح قول و فعل، یعنی ہر وہ بات جو گندی ہوتی تھی اور ہر وہ کام جو گندا ہوتا، قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک و صافی رہا۔ پوری حیات مبارکہ میں وقار مروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نہ فحش کلام تھے، یعنی بری بات منہ سے نہیں نکالتے، نہ بیہودہ گو تھے، یعنی فحش کلام بھی نہیں تھے، بیہودہ گو بھی نہیں تھے، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے بلکہ معاف کر دیا کرتے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور کو برہنہ نہیں دیکھا، یعنی ننگا نہیں دیکھا۔ بیوی ہونے کے بعد بھی میں نے حضور کو کبھی برہنہ یعنی ننگا نہیں دیکھا۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کی پابندی۔ ایفائے عہد کے معنی ہوتے ہیں وعدے کی پابندی، اور وعدے کی پابندی بھی حضور درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری بھری شاخ ہے، یعنی جو عہد کا پابند ہوگا، وعدے کا پابند ہوگا، اس کا اخلاق گویا اچھا ہے۔ تو اس خصوصیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور سے کچھ سامان خریدا۔ یہ ابو الحمصہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے میں نے پہلے حضور سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں۔ حضور نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عدل کے معنی انصاف۔ خدا کے مقدس رسول تمام جہاں میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن و راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ نبوت کے اعلان سے پہلے تمام مکہ میں آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے اور امین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس لیے جو مکمل کلمہ ہے جو شیشے پہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے، صادق الوعد الامین،
یعنی امانت دار، یعنی جو چیز کسی کی رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ خیانت نہیں کرنا، وہ ویسے ہی رکھے رہے۔ امین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن حسیم کا بیان ہے کہ مکہ والوں کو اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ نے اپنے مقدمات، اپنے جھگڑے، مقدمات یعنی اپنے جھگڑے کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے تھے، اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ سبھی لوگ بلا چون و چرا تسلیم بھی کرتے تھے۔ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ کیا کہتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے کہ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ پہنچوں سے کاٹ ڈالا جائے، پہنچوں سے یعنی یہاں سے یہ پنجہ کے ساتھ کاٹ ڈالا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، لوگوں نے دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید نے اشراف قریش کے اسرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں فرمایا، اتشفا فی حد من دون اللہ، اے اسامہ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث عربی میں اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے، اس لیے پہلے کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ رہا، اور اتفاق سے جو عورت چوری کی تھی اس کا بھی نام فاطمہ ہی تھا، روایت میں یہ آیا۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس حلم و حیا، خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ کلام فرماتے یعنی بات کرتے تو تمام مجلس والے سر جھکائے ہمیں تن گوش ہو کر یعنی کان لگا کر سنتے، اور ایسا سنتے جیسا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمانا کہ کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ آپ کی نشست، برخاست، رفتار، گفتار سب میں پیغمبرانہ چال چلن تھی۔ آپ شہنشاہ کونین سادہ زندگی بسر کی، خوراک، پوشاک، مکان، سامان، رہن سہن، آپ کی زندگی کے ہر گوشے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ایک مہینہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور کھجور و پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ سونا پہاڑ جو سونا بن جائے وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں، آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔
اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں، اور آسودگی کے دن یعنی جس دن پیٹ بھرا رہے اس دن تیری حمد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضور جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا، جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے، جس کو میں 2 تہہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا کر کے بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ نہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بان سے بنی ہوئی تھی۔ جب آپ بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تھے تو جسم نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے، یعنی اس رسی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بہادری، یعنی آپ بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ آپ کی طاقت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو پہلوان اگر کہا جائے، اس نامی گرامی پہلوانوں میں گنتی کی جائے تو یہ گستاخی میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے شجاعت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے۔ حضرت علی کی بہادری اور آپ کی شجاعت کے بارے میں واقعات آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور حضور کی بہادری کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ حضور کے پہلو میں پاس میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ جب پہلوان تھک جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ طاقتور، کیا اب وہ ان کے پاس طاقت نہیں رہ گئی، تھک گئے ہیں وہ، تو وہ اپنا بچاؤ حضور کے پاس کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے، اور آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضور سے زیادہ بہادر و طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت برہ بن عازب اور دوسرے صحابہ نے بیان فرمایا کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا تھا، اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت حضور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہ کلمہ زبان پر تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی، یعنی جسمانی طاقت اتنی بڑھی ہوئی تھی، آپ نے اپنی معجزانہ طاقت و قوت سے بہت سے ایسے کارناموں کو انجام دیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، ایک لڑائی ہے غزوہ احزاب، تو اس وقت اس کو جنگ خندق بھی بولتے ہیں۔ جب جنگ خندق کھود رہے تھے، ایسی چٹان ظاہر ہوئی، ایسا پتھر نکلا جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر آپ نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کی بھربھرے سے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی، جس کا ذکر جنگ خندق کے واقعات میں ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے عرب کا مشہور پہلوان رکانہ، بہت مشہور پہلوان ہے، آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ رکانہ پہلوان جو ہے اسلام والا نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس نے آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اس کو دعوت دی۔ وہ کہنے لگا، اے محمد، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے ہرا دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا، یعنی ہرا دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی، آپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا۔ حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔
بعض مورخین کا خیال ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا، یہ 300 بکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام دو گے؟ اس نے کہا کہ 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک دیا اور وہ حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگا اور وعدے کے مطابق 100 بکریاں اس نے آپ کو دے دی، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کو پیٹھ زمین پر لگا دی، اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دی۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا، آپ نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا اور کشتی لڑ کر اس کے زور کے ساتھ اس کو زمین پر دے مارا کہ اچت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریوں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے اس نے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ خدا کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ اسی طرح ابو الاسود حجمی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا، وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا۔ ابو الاسود حجمی، اور اس کو ابو الحجمی بھی کہتے ہیں۔ ابو الاسود حجمی پہلوان تھا، چمڑے پر بیٹھ جاتا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ہو جاتا، اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج کیا آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضور اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ آپ کی طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور کی شان سخاوت محتاج بیان نہیں، یعنی دریا دلی، دینا، دین کے راستے میں مجبور والوں کو، پریشان حال لوگوں کو کچھ دینا، تعاون کرنا، مدد کرنا۔ حضور کی شان سخاوت محتاج بیان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضور تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی کہ برسنے والے بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کسی سائل کے جواب میں خواہ کتنی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے، آپ نے لا کا لفظ نہیں فرمایا۔ لا مانے نہیں، یعنی کسی نے کوئی بھی سوال کیا کتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو، آپ نے یہ نہیں کہا لا یعنی نہیں، بلکہ مضمون ہے۔ ایک شاعر نے کہا عربی میں کہ حضور نے کسی سائل کے جواب میں لا نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ہاں ہی کہا، مگر کلمہ شہادت میں لا کا لفظ ضرور آپ کی زبان مبارک پر آتا تھا۔ کلمے میں لا ہے اور کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا نہیں کی جگہ آپ ہاں ہی فرماتے۔ حضور کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود نہیں، بلکہ بغیر مانگے ہوئے بھی آپ لوگوں کو مال عطا کر دیتے۔ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادر و نایاب ہے۔ آپ کا بہت بڑا دشمن امیہ بن خلف، کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ، جب مقام جارانہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچہ صفوان مکہ جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا، یعنی کوئی فقیر ہی نہیں رہے گا، یعنی غریب ہی نہیں رہے گا، اتنا مال دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفوان بعد میں خود آ کر بھی وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ بہرحال آپ کے جود و نوال، سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آگے ہے، عرب کا مشہور مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کسی چیز کے ناموں کو بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے وہ کوئی چیز عزت و شرف والی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز و اکرام، آپ امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، آپ کے بہت سارے نام ہیں، القاب ہیں، اور جس کے نام اور القاب زیادہ ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہوتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں،
احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے۔ میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا۔ عاقب ہوں، یعنی سب سے آخری نبی ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی حضور کے القاب ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے۔ خداوند قدوس کے ناموں کی طرح حضور کے بھی 99 نام کتابوں میں ہیں، اور اگلی کتابوں میں بھی آپ کے ناموں کی تعداد 300 تعداد تک ہے۔ بعض صوفیہ آپ کے ناموں کی تعداد 1000 نام کے قریب بتائی گئی ہے۔ حضور کے 2 نام سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کا نام محمد رکھا، اسی پر آپ کا عقیقہ کیا۔ اور کسی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا، محمد کیوں رکھا؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں نے اس نیت اور اس امید پر اس بچے کا نام محمد رکھا کہ تمام روئے زمین کے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو دادا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اس لیے محمد نام رکھا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اور میں زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ حضرت عبد المطلب کی اس نیت امید کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے جس کا ایک کنارہ زمین میں اور ایک سرا آسمان کو چھو رہا ہے۔ تمام مشرق و مغرب کے انسان اس زنجیر سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب قریش کے کاہنوں سے، جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر دریافت فرمائی تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ عبد المطلب آپ کی نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، تمام اہل مشرق و مغرب اس کی پیروی کریں گے، تمام آسمان و زمین والے اس کی تعریف اور اس کا خطبہ پڑھیں گے۔ حضور کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام محمد رکھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم مبارک میں رونق افروز تھے، تو انہیں خواب میں ایک فرشتے کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے آمنہ، سارے جہاں کے سردار تمہارے شکم میں تشریف فرما ہیں، جب یہ پیدا ہو تو تم ان کا نام محمد رکھنا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اور بی بی آمنہ کے خوابوں کی وجہ سے دونوں نے باہمی مشوروں سے حضور کا نام محمد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ آپ کو محمد کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام احمد کے نام سے تمام زندگی آپ کے ذکر جمیل کا ڈنکا بجایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی آنے کی بشارت دی تھی تو احمد کے نام سے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لائے تھے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے، چنانچہ بہت سی حدیث میں آپ کی یہ کنیت مذکور ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل نے حضور کو ان لفظوں سے سلام بھی کیا ہے، السلام علیک یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے والد آپ پر سلام ہو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر جمیل ہوا، آپ حضرات نے آپ کے اخلاق کے تعلق سے سماعت فرمایا۔ کل آپ کے ذات کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں جو کھانے پینے میں استعمال کی گئی اس کا ذکر ہوگا، اور آپ کی زندگی میں آپ نے کچھ دعائیں، پیغمبری دعائیں مانگی ہے اس کا ذکر ہوگا، یعنی دعاؤں کا دونوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، یعنی جس کو ہم آج کی دنیا میں ڈاکٹر کہیں، تو آپ ایک حکیم کی حیثیت سے تھے، اور آپ علاج بھی تجویز فرما دیا کرتے تھے، علاج بھی بتا دیا کرتے تھے، علاج کیا بھی کرتے تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو غیب کا علم تھا، تو مرض پکڑنے کی دیر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ مرض غیبی انداز سے آپ جان لیا کرتے تھے کہ اس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے، دعا کی یا دوا کی، اور کون سے دوا کی ضرورت ہے، وہ علاج تجویز فرماتے اور علاج بتاتے، وہ انسان صحیح ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو اعلیٰ بنائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کردار کو، سیرت کو اعلیٰ بنائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو پاکیزہ بنائے۔
حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں ایمان کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور اپنا رحم و کرم فرمائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی شفاعت نصیب فرمائے اور مرتے دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو کر سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔